نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوڑوں کا صدقہ آج ہم ماہ سیام کے اس پرکیف لمحات میں اس عظیم المرتبت مجلس سعید میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور یہی بابرکت لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک سوچ آئی ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ایام کے تعلق ہیں۔ سچی بات۔ مثلا یکم رمضان المبارک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال باکمال ہے۔ پھر 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ پھر 15 رمضان المبارک شہزادہ امام حسن المجتبی آپ کا جشن ولادت ہے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر بھی ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہے۔ یہ معروف ایام میں نے آپ کو گن دیے۔ آج کی جو مجلس میں حضور غوث العظم کا ذکر بھی ہو گیا ہے، امام حسن پاک کا ذکر بھی ہو گیا ہے، مولا علی کا ذکر بھی ہو گیا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے اور ان کا ذکر نہیں ہوا تو کیا خیال ہے یہ سارے آج پورے نہ کر دیں؟ میں چند منٹ گفتگو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آخر پہ چند کلمات حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تاکہ سب کی بارگاہ میں ہماری حاضری جو ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ جن کو صدیقہ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، یہ وہ پاک باب خاتون ہے کہ آقا علیہ السلام کے عقد میں تو بعد میں آئی،
جو ان کی بھری جوانی تھی نا، اس عالم میں بھی پورا مکہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی شان میں ایک کمال کا جملہ لکھا ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ دور بت پرستی کا تھا، مرد و عورت بتوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہوتے تھے، مکہ کی دھرتی پر کوئی شخص یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کبھی خدیجہ نے کسی بت کے آگے سجدہ کیا۔ یعنی آپ کا وہ دور جوانی بھی بالکل پاک اور منزہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ آپ کے ذوق کا سبب بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر کسی نے الزام لگایا تھا، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں یہ بات کرنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا نا کہ آپ میری زوجہ کے بارے کیا کہتے ہو، تو ہر صحابی نے اپنا نقطہ نظر اپنے الفاظ میں بڑے حسین انداز میں بیان کیا، لیکن ذوق ہر کسی کا اپنا اپنا۔ مجھے جو سب سے پیارا جملہ لگتا ہے نا، وہ فاروق اعظم کا لگتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ ولادت سے لے کر آج تک اللہ نے کوئی شے بھی تانوں عیب والی دیتی ہے؟ جملے میں یار کیا بات ہے اس جملے، کیا بات ہے جناب اس جملے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ نے آپ کی ولادت سے لے کے آج تک کوئی شے بھی آپ کو عیب دار دی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں دی، تو فرمایا پھر ثابت ہو گیا کہ آپ کی عائشہ کا دامن کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک۔ یہ فاروق اعظم کا۔ لیکن پھر ہر بات خدیجہ الکبریٰ کی ہو رہی ہے، میں بیچ میں ایک دلیل دی ہے کہ اگر خدیجہ الکبریٰ کسی بت کے آگے سجدہ کر دیتی تو پھر عیب آ جاتا نا۔ بھلے بعد میں کلمہ پڑھ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ آج محمد کے گھر وہ زوجہ ہے جو کبھی بت پوجتی تھی، جس کا کردار یہ تھا اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کی ساری جوانی گناہوں علائشوں سے اس لیے پاک رکھی ہے چونکہ لکھی محمد کے نام جا چکی تھی، اور رب عیب والی شے مصطفیٰ کو بولیے نہیں دے۔ یہ بات میرے نشیر رہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 25 برس، کتنی؟ اور سیدہ کی عمر مبارک تھی 40 برس۔ جب یہ نکاح ہوا اور نکاح خان، میں اس طرف چل پڑا تو پھر آپ کی عظمت رہ جائے گی، اتنا دیر نشین کر لیجئے کہ جو ہماری پہلی ماں کا نکاح خان تھا نا، اس کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے اس سے بڑھ کر آپ کی فضیلت میں کسی اور جملے کی حاجت نہیں، بس جب بھی ان کے بارے کبھی ذہن میں کوئی غلط خیال آئے اتنا سوچ لیا کرو کہ ہماری پہلی ماں کا نکاح خان ہے، بس پھر زبانیں جو ہے نا وہ پھر گنگ ہو جائے گی۔ نکاح پڑھایا، عقد میں آ گئی، میں نے کتنی عمر بتائی؟ 40 برس حضرت خدیجہ کی، اور جب آپ کا وصال ہوا ہے نا آپ کی عمر تھی 65 سال۔ جب سیدہ خدیجہ کا 10 رمضان مبارک کو وصال ہوا ہے تو کیا عمر تھی؟ اب یہ کتنے سال بنے؟ 40 اور 65 25 سال یہ بی بی تنے تنہا میرے رسول کے گھر رہی ہے۔ میں ایک اور بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، ایک سیدہ خدیجہ اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا، جب تک یہ دونوں حیات رہی ہیں نہ میرے نبی کو دوسرے نکاح کی اجازت تھی، نہ علی کو دوسرے نکاح کی اجازت تھی۔ توجہ، میں آگے بتاتا ہوں۔ اور لوگوں نے تو صرف یہ کہا نا کہ علی پاک کو رشتے آتے تھے، حضور منع کر دیتے تھے، اصل منع خدا نے کیا تھا۔ امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر یہ بات لکھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب نے منع کیا تھا کہ اے میرے حبیب، جب تک تیرے گھر خدیجہ ہے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرنا، اور علی کو بھی کہتے جب تک اس کے گھر زہرا ہے علی تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ اب چونکہ محدثین ان باتوں کے کھوجی ہوتے ہیں،
وہ کھوج لگاتے ہیں بھائی جب دوسرا جائز تھا تو ان کو کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ توجہ ہے؟ جب دوسرا نکاح جائز تھا تو ان کو منع کیوں کر دیا گیا؟ محدثین نے جب اس پر کھوج لگایا تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی گھر میں موجود ہو، توجہ ہے، ایک بیوی گھر میں موجود ہو اور دوسری کا نکاح کر کے بندہ گھر میں لے آئے تو شریعت کہتی ہے کہ حق برابر دو. یہ شرعی قاعدہ ہے. اور یاد رکھیے یہ جو قرآن میں 4 بیویوں کی جائز ہونے کی دلیل ہے نا، وہ بھی مشروط ہے، ہر کسی واسطے نہیں. وہ بھی کیا ہے؟ مشروط ہے کہ اگر تم برابری دے سکو تو، اگر تم انصاف کر سکو تو. ہاں چاواں نال نہیں، یہ بڑے اوکھے پہندے. اگر تم کر سکو برابری تو تب دوسری کا حکم ہے کہ دوسری شادی کر سکتے ہو. تو بھائی جب عورت کو لا کر اس کو برابری دینی ہے تو رب یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ خدیجہ بھی گھر میں ہو اور کوئی برابری والی بھی آ جائے؟ محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے خدیجہ کے ہوتے دوسرا نکاح مصطفیٰ کو نہیں کرنے دیا اور سیدہ کے ہوتے علی کو دوسرا نکاح نہیں کرنے دیا. نہ کائنات میں کوئی خدیجہ کے برابر تھی، نہ کائنات میں کوئی فاطمہ کے برابر تھی. سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا تو بعد میں مصطفیٰ نے جتنے نکاح کیے وہ بعد میں کیے. علی پاک کے گھر سیدہ کا وصال ہوا تو علی پاک نے بقیہ نکاح فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب برابری نہیں چاہتا تھا. اور یہ بات بھی محدثین نے لکھی ہے. دیکھیں ایک روایت میں آقا علیہ السلام کی 9 بیویوں کا ذکر آیا ہے. کتنا؟ لیکن جو قول مختار ہے، جو صحیح روایت ہے، اس میں 11 کی تعداد ہے. 9 ہو یا 11 ہو، محدثین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ بڑی بڑی عورتیں مصطفیٰ کے گھر آئیں لیکن ان سب کو ملا کر بھی کوئی خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے. دیکھیں نا 25 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے اور تنہ تنہا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اکیلے مصطفیٰ کے گھر رہنا سیدہ خدیجہ کو اپنے دور کی ساری عورتوں سے الگ کر، ساری عورتوں سے الگ کر. پھر آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ازواج بقیہ بھی بیٹھے تھے اور بالخصوص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے حضور کی کئی ازواج تھیں لیکن مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا. مجھے کسی زوجہ پر کبھی، یاد رکھیے ان کو حسد نہیں تھا. ہاں ان کے حسد دل جو تھے وہ حسد سے پاک تھے. حسد اسلام کے اندر حرام ہے. حسد کیا ہے؟ اور رشک جائز ہے. میں ایک ایک جملے میں تعریف کر دیتا ہوں کہ آپ گھر جا کے پریشان ہو کہ پتہ نہیں رشک کیا ہوتا ہے. بھائی حسد یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ نے یہ شے اس کو کیوں دی ہے اور مجھے کیوں نہیں دی. یہ حسد ہے. اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، اس کو باری تعالیٰ یہ نعمت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی ہے، یہ حسد ہے. اور یہ کہنا کہ مولا جو اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے، یہ رشک ہے. مولا جو اسے دیا ہے وہ مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے، یہ رشک ہے. عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی بیوی پر کبھی رشک نہیں آیا تھا. جب بھی رشک آتا تھا خدیجہ کے مقدر پہ آتا تھا، خدیجہ کے نصیبوں پہ آتا تھا. کس نے پوچھا جناب کیسے؟ فرمایا جملہ قاضی یاد مالک نے لکھے. فرماتے عائشہ کہ ساری دنیا جتنی مسلمان ہے وہ سب بہانے سے محمد محمد کرتے ہیں. بھئی اپنے محبوب کا نام کوئی بہانے بنا بنا کے لیتا ہے نا. فرماتی ہے کہ سارا جہان بہانے بنا بنا کر محمد محمد کرتا تھا اور ہمارے گھر میں حضور خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے. خدیجہ خدیجہ. اور عائشہ صدیقہ نے ایک دن پھر کیا ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اتنی اتنی خوبصورت بیویاں دی ہیں، پیاری بیویاں، وفادار بیویاں دی ہیں، تو آپ آج تک خدیجہ کو کیوں نہیں بھولے؟ اس کا خیال آپ کے ہر وقت دین میں کیوں رہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن،
تم سب آئی ہو جب محمد پہ سکھ کا دور تھا. ہائے قربان جاؤں گا اس جملے پر. آقا نے فرمایا تم آئی ہو میرے گھر جب محمد پہ سکھ کا دور تھا. خدیجہ نے میرے دکھ کا ساتھ دیا. وہ شیب ابی طالب پہ 3 سال کا عرصہ. آپ دیکھیے یہ وہ خدیجہ الکبریٰ جو جدی پشتی شہنشاہ تھی. کتابوں میں آتا جس کے دانت کے بھی کروڑ پتی تھے, جس کے نان کے بھی کروڑ پتی تھے, ایسی شہزادی. اور جب انہوں نے نکاح حضور کے خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا, کتابوں میں آتا کہ آقا علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تھا, اے خدیجہ مجھے اور کوئی اعتراض نہیں, پر جو عورت سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوئی ہو وہ غریبوں کے گھر کب بستی ہے. خدیجہ نے کہا حضور یہ بس کے ہی تو دکھانا چاہتی ہوں, یہ بس کے اتنا دکھانا چاہنی ہے. پھر روایات میں آتا کہ وہ وقت بھی شیب ابی طالب میں آیا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو درختوں کے پتے ابال کر خدیجہ کھاتی تھی. مصطفیٰ کی محبت اور آپ کی وفاداری میں تو فرمایا کہ تم آئی ہو سارے سکھ کے دور میں, اور خدیجہ نے میرے ساتھ وہ دکھ کے دور دیکھے. میں سارا جہان بھول سکتا ہوں خدیجہ کو کبھی. جب مکے والوں نے میرا انکار کیا خدیجہ نے میرا اقرار کیا. جب سب نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی. اور فرمایا پھر سنو قیامت تک میرے آنے والی پوری اولاد کی ماں اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو بنایا. صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم, ان کے علاوہ بقیہ حضور کی ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ سے. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے مطلب مبارک سے فرمایا قیامت تک آنے والی میری پوری نسل کی ماں خدیجہ الکبریٰ. جب آپ کا وقت وصال آیا سیدہ خدیجہ کا, تو کچھ دن پہلے کی بات ہے, آپ نے اپنی بیٹی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اتنی محبت دیتے تھے, اتنی محبت دیتے تھے, اس کے باوجود خدیجہ کبھی کھل کے حضور کے سامنے بات نہیں کرتی تھی. ادب کا یہ عالم تھا. فاطمہ چھوٹی بچی تھی, بلایا بیٹا فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ یہ جو آپ کے کندھوں پہ ہر وقت سفید چادر رہتی ہے نا, ایک تو حضور کی کالی کمبلی مشہور ہے نا, ایک سفید چادر تھی. محدثین کہتے ہیں اسی کو کہا گیا تھا یا ایھا المزمل, اے مزمل والی چادر والے. تو حضور جب میں انتقال کر جاؤں نا میری خواہش ہے کہ آپ اس چادر کا مجھے کفن دیں, اس چادر کا مجھے کفن دے. اور حضور یہ بات یاد رکھنا, یہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو کہہ کر حضور کے پاس بھیجا. سیدہ کائنات گئی, فرمایا بابا جان اماں جان کی یہ خواہش ہے, اور وہ اس چادر کا تذکرہ فرما رہی ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے اس چادر سے کفن دینا. آپ نے فرمایا اسی وقت کندھوں سے چادر اتاری, اسی وقت چادر اتاری, اور فرمایا جا لے جا کے خدیجہ کو دے دے, اور اسے جا کے کہنا خدیجہ تو کوئی شے مانگے اور محمد دیر کرے, تو مجھ سے کوئی شے مانگے اور محمد دیر کرے. اور لطف کی بات یہ ہے, میں پھر حضرت عائشہ پہ آنا چاہتا ہوں, جب وصال کے کچھ دن پہلے آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ کے سرہانے بیٹھے ہیں, پیشانی پہ ہاتھ ہے, حال پوچھ رہے ہیں کہ خدیجہ تیری بیماری کا حال کیا ہے. تو خدیجہ فرماتی ہیں حضور بیماری کو چھوڑیے, آج میرے لیے نا ایک دعا کریں. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے کہ حضور میرے لیے ایک دعا فرمائیں. خدیجہ بتا, آج بتا کون سی دعا کروانا چاہتا ہے. حضور دعا یہ کریں کہ جس طرح آج میں تمہاری بیوی ہوں نا, اللہ جنت میں بھی مجھے تمہاری بیوی بنا دے. اب اگلا جملہ اگلا سنیے. جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, آقا ہنس پڑے. سیدہ خدیجہ فرماتی ہے حضور میں نے دعا کا عرض کیا ہے, آپ فرما دیں. فرمایا نہیں خدیجہ یہ دعا میں نے نہیں کرنی, توجہ ہے, یہ دعا میں نے نہیں کرنی. سیدہ خدیجہ نے دوبارہ کیا حضور میری خواہش پہ فرما دیں. فرمایا یہ تیری خواہش پر بھی نہیں کرنی. جب تیسری بار پوچھا نا تو حضور ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں کیونکہ گل میں چہور سی, ہاں گل میں چہور سی, اور حضور مسکراتے جا رہے ہیں. خدیجہ فرماتے ہیں حضور ایک آپ میرے کہنے پہ دعا نہیں کر رہے, الٹا آپ مسکرا کے میرا مذاق بڑھا رہے ہیں. فرمایا نہیں اے خدیجہ بات اصل یہ ہے کہ تیرے دل میں تو یہ خیال آ جایا ہے نا,
ہائے ہائے تم تو میری دعا کے لیے آج کہہ رہی ہے نا کہ حضور دعا کر دے کہ جس طرح میں تمہاری دنیا میں بیوی ہوں قیامت کے دن بھی بیوی بن جاؤں. خدیجہ جس پہلی رات ہم اکٹھے ہوئے تھے نا نکاح کے بعد یہ دعا تو میں ادھر نہیں کر چکی ہے. اصل حکمت یہ تھی کہ خدیجہ تو آج کروا رہی ہے یہ تو میں نے شادی کی پہلی رات یہ دعا کر دی تھی کہ باری تعالیٰ اے نیک پاک باز عورت جی میں ایتھے دیتی ہے نا قیامت نو جنت چھ عطا کر. اور اے خدیجہ سن اللہ نے تیرے صدقے اس کا فیض میری امت کو بھی دیا. سبحان اللہ. ان شہرانے گرامی ذرا سن لو غور توجہ ہے. یہ فیض اللہ نے خدیجہ تیرے صدقے میری امت کو بھی دیا ہے. حضور وہ کیا فرمایا جب یہ میں نے دعا مانگی نا تو میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آپ کہا یا رسول اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی ہے. آپ تو جنت میں اکٹھے ہوں گے لیکن آپ کا فیض میں آپ کی امت کو بھی دیتا ہوں. والدہ وہ کیسے فرمایا آپ کی امت میں جو میاں بیوی دونوں جنتی ہوئے نا انج نہیں بھئی زنانی جنت جانے تو میاں صاحب نے دونوں سے منہ پیتا ہوئے پھر نہیں جب میاں بیوی دونوں اگر نیک ہوئے جنتی ہوئے تو فرمایا تمہارے صدقے ان کو بھی جنت میں اکٹھا میاں بیوی کرتا ہے. ان تو آڈی مرضی ہے پاہمیں ایک کو ہو تو پاہمیں وہ بھی ہو گو. توجہ ہے یہ شان اور یہ شوکت سیدہ خدیجہ. آئیے میں دوسرے موضوع پر چند منٹ لے کر گوارا چاہ رہا ہوں. حضور کی 11 ازواج میں 10 ازواج سیدہ خدیجہ سمیت کتنی یا کوئی متعلقہ تھی طلاق یافتہ تھی یا کوئی بیوہ تھی. یعنی حضور نے جتنے نکاح 10 نکاح جو حضور نے فرمائے ہیں وہ یا طلاق یافتہ سے کیا ہے یا کسی. حضرت خدیجہ بھی حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. ہاں اور تیسرا نکاح حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ شان عائشہ صدیقہ کی ہے. یہ مرتبہ سجدہ عائشہ کا ہے کہ عائشہ صدیقہ واحد خاتون ہے جو میرے رسول کے گھر کماری آئی ہے. جو میرے رسول کے گھر یہاں میرے بھائیوں دوستو ایک غلطی جو ہمارے اہل سنت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں میں اس غلطی کا بھی رد کر کے آپ کو حقیقت بتا دوں کیونکہ کوئی بندہ پوچھ بھی سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ صدیقہ جب حضور کے نکاح میں آئی تھی تو آپ کی عمر تھی 9 برس. حاشا وکلا میں روزے سے کھڑا ہوں ممبر پہ کھڑا ہوں پاک مجلس پہ کھڑا ہوں اس سے بڑا سفید جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. اس سے بڑا سفید جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. میں تمہاری درجنوں کتابوں سے جھولیاں بھر دوں محدثین کی. حضرت عائشہ جب حضور کے نکاح میں آئی ہیں میں بالتحقیق بتا رہا ہوں آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی. کتنی تھی 25 برس تھی سیدہ عائشہ کی عمر. عائشہ دیکھا اور دنیا میں 2 رشتے ایسے ہیں جو دنیا کے کسی بندے نے نہیں کروائے اللہ نے کروائے. ایک آپ نے کثرت سے سنا ہے آج ایک اور سنو. ایک رشتہ علی و فاطمہ کا تھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا فرمایا جا جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دے فاطمہ علی کا نکاح میں نے عرش پہ کر دیا ہے اب تو زمین پہ کر دے تیری فاطمہ کے لیے ہم نے علی کو پسند کر لیا ہے. تیری فاطمہ کے لیے ہم نے علی کو پسند کر لیا ہے. اور میں پورے علمی تخریج کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوسرا رشتہ عائشہ اور میرے مصطفیٰ کا ہے. بخاری مسلم کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں تینوں 10 سالہ رشتہ کیے ہوئے ہیں. عائشہ فرماتے ہیں حضور بتائیے فرمایا 3 دن خواب کے اندر. اور یاد رکھو نبی کا خواب میرے خواب جیسا نہیں. سچی بات. نبی کا خواب عین اللہ کی وحی ہے. اگر نبی کے خواب کو تم سمجھو گے نا خیال تو ابھی 2 مہینے بعد قربانی آ رہی ہے نا ایک قربانی کا سارا فلسفہ ہی خواب پر. ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے ڈائریکٹ آ کر ہی کہا تھا 3 دن خواب ہی آیا تھا پتر ذبح کر. تو قربانی کا سارا دار و مدار خواب پر ہے. تو نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا یہ اللہ کی وحی ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں 3 دن
جبریل ایک ریشم کے کپڑے پر ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی، مجھے خواب میں آ کے دکھاتا تھا۔ میں نے ادھر پوچھا جبریل یہ ریشم کا کپڑا اور اس کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر، تو یہ کون ہے، مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ آپ کے دوست سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ ہے۔ اللہ نے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو میرے رسول آپ کے نکاح کے لیے پسند کر لیا ہے۔ عائشہ کو اللہ نے آپ کے نکاح کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ پھر حضور جب چونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، حضور نے رشتہ بھیجا جناب صدیق اکبر کے گھر۔ توجہ ہے، میں بس 2 منٹ، صدیق اکبر کے گھر رشتہ بھیجا، اور رشتہ بھیجا تو آگے ایک معاملہ اور تھا۔ جب کسی نے جا کے کہا نا کہ ابو بکر تیری بیٹی کا رشتہ حضور کے لیے مانگنے آیا ہوں عائشہ کا، تو جناب صدیق اکبر پریشان ہو گئے، حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ رشتہ لے کے جانے والا کہتا ہے ابو بکر تو اپنے قسمت پہ ناز کر۔ اس نے کہا اس لیے تو رو رہا ہوں، کبھی کبھی رو کے بھی یار منایا جاتا ہے، ہر وقت ہنس کے نہیں۔ ابو بکر پھر روتا کیوں ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو علم نہیں تھا کہ اللہ نے میری بیٹی حضور کے لیے پسند کر لی اور حضور کے گھر سے رشتہ آئے گا۔ میں تو کچھ دن پہلے اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر چکا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ انہوں کی نے منع کر۔ رونے کا سبب یہ ہے نکاح نہیں ہوا، رشتہ طے ہوا، جس کو آپ اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں، ہمارے ہاں منگنی بولا جاتا ہے نا، تو رشتہ طے ہو گیا۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچی، آقا نے فرمایا او جن نے پسند کی تھی یہ نا وہ سبب بھی لسی۔ ابو بکر تینوں پریشان ہونے لوڑ نہیں، چند دن کے بعد اس بندے نے خود شادی سے انکار کر، چند دن کے بعد اس بندے نے شادی سے خود انکار کر دیا، اور اس شان کے ساتھ پھر عائشہ ام المومنین بن کر میرے رسول کے گھر پہ آئی۔ بس آخری 2 جملے ہیں، اس کو ذرا ذوق کے ساتھ گھر آج کا لنگر لے جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام باریاں تجویز فرماتے تھے ادواج کی، کہ آج کسی کے حجرے میں ہے، کل کسی کے حجرے میں، پرسوں۔ جو وصال کی رات تھی نا وہ باری تھی کسی اور کے حجرے کی، کسی اور زوجہ کے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس کو بلا کے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے آج یہ برابری، اگر تو اجازت دے تو آج رات میں عائشہ کے حجرے میں گزارنا۔ اب اس نے کیا کہنا تھا؟ اس نے کہا حضور جیسے جناب کی مرضی، میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والا؟ آقا علیہ السلام نے وہ زندگی کی آخری رات سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزاری، اور حکم یہ تھا کہ جہاں نبی کا وصال ہو اسی جگہ قبر بنے۔ سادات امریکہ مر جائے تو پاکستان لے ہونے ہے نا، نبی کے لیے یہ تھا کہ جس جگہ پہ نبی کا وصال ہو جائے اسی جگہ پر نبی کا مزار بنے۔ اب حضور کا وصال ہوا عائشہ کے حجرے میں، اندر راز یہ تھا نبی کا وصال ہوا حضرت عائشہ کے بولیے حجرے میں۔ اب آج جہاں زیارت کے لیے جاتے ہو نا وہ حجرہ کسی اور کا نہیں، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا ہے، جہاں میرے رسول کا مزار ہے، وہ جس کو چلتی پھرتی جنت کہتے ہو، وہ گنبد خضرا کے نیچے۔ یہ حجرہ کس کا ہے؟ عائشہ کا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتیاں دا بادشاہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں کہ حضور نے آخری رات عائشہ کے حجرے میں رہنا پسند کیوں کیا؟ اب فقیر کی بولی، ہر کسی کی اپنی بولی ہے، چشتیوں کے امام کی بولی، آپ نے فرمایا میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، عالم جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، لیکن ہم تو مانتے ہیں فقیروں کی بولی۔ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، ولی سے غلطی نہیں ہوتی، فقیر سے غلطی نہیں ہوتی۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں حکمت یہ تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رسول کو علم تھا کہ آج میری زندگی کی آخری رات ہے، رسول وہ رات عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، پہلی۔ اور معین الدین کہتے ہیں دوسری حکمت میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ شاید میرا نبی یہ چاہتا تھا
کہ جب قیامت کے دن میں قبر سے اٹھوں نا تو وہ حجرہ بھی عائشہ صدیقہ کا قیامت کو جس قبر سے میں اٹھوں نا، کیونکہ حکم یہ تھا کہ جہاں نبی کا وصال ہوگا وہاں دفن ہوگا، تو نبی دفن ہوا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ اب قیامت کے دن میرا رسول بھی عائشہ کے حجرے سے اٹھے گا، عمر فاروق بھی عائشہ کے حجرے سے اٹھے گا، صدیق اکبر بھی عائشہ کے حجرے سے اٹھے گا۔ فرمایا حضور چاہتے یہ تھے، خواجہ معین الدین کا جملہ ہے کہ میں قیامت کے دن قبر سے بھی اٹھوں تو عائشہ تیرے حجرے سے اٹھوں۔ یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ تو جن کے ساتھ حضور کو محبت تھی، ہمیں بھی قیامت تک ان کے ساتھ محبت ہے۔ وما علینا الا اللہ۔